دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے۔ ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار، یہی تو سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں، میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں، میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں۔ مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں، اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات ہے۔ حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ، اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ، یا اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن جنید صاحب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو، ہاں ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بے ایمانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ایسے ہو جائے گفتگو، ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے، اللہ کے بعد نہ لگے، ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں، کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں۔ جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا، جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا، اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی، مانگو اب دعا، اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت، آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں، یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے، یار میرا اپنا یقین کمزور ہے۔ جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو اتنا قریب ہوں، اندر ہوں تیرے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، گھبراؤ نہیں، تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا، گھبراؤ نہیں، جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی، ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون، کہاں جا رہے ہو؟ فکر نہیں کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ مت، چلتے ہیں۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی فرمائی تھی، ابوبکر گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، گھبراؤ مت۔ اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے، اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے، یہ نہیں فرمایا، ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ۔ انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر، اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی، وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مجھے یقین آئے اس بات پر، مجھے یقین آ جائے اس بات پر، اس کی محنت ہے، یہ دعوت اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے۔ اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ
दावत अल्लाह से लेना है, सियासत लोगों से लेना है। इसलिए क्योंकि लोगों को तो लेना अच्छा लगता है, देना तो अच्छा नहीं लगता। एक आदमी बार बार हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है, और ये शफीक भाई के पास सुबह सुबह पहुंच गया इनका गार्ड। हाँ जी शफीक भाई, वो एक बाहर आदमी आया हुआ है, क्या काम है भाई? वो जी उसको कह रहा है कि आपने उसको 10,000 रुपए देने। तूने क्या बोला उसको? मैंने कहा जी आप अंदर है। अबे पूछ लिया कर यार, खुदा के वास्ते। हाँ? अब इसके बरक्स ले लो। हाँ गार्ड ने आएगा, सर वो शफीक भाई वो बाहर आदमी खड़ा हुआ है, क्या करने है? वो कह रहा है उसने आपको कुछ पैसे देने 10,000। कहाँ है वो बाहर खड़ा है। अबे पागल, अंदर लाओ यार, तुम किसके जाहिल लोग हो यार, ये इंसानी फितरत है, हम सब ऐसे हैं। शफीक भाई को तो मैंने ऐसी बीच में लपेट दिया, ये हम सब ऐसे हैं। लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता। तो ये सियासी लोग हमसे लेने आते हैं, इसलिए हम इनसे फितरतन नफरत करते हैं। ये हमें फितरतन हमें बुरे लगते हैं, बेचारा कुछ भी करते हैं हमें बुरा लगता है। लेकिन कभी कभार मैं सोचता हूं, या अल्लाह अगर ये इतने ही बुरे हैं तो इनको हुकूमतें क्यों दे देता है? ऐसी मेरी बात जहन में आती है, क्योंकि ये एक ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करते, एक ऐसा बड़ा काम करते हैं, ये ऐसा अल्लाह की नजर में एक ऐसा बड़ा काम करते हैं जो हम नहीं करते। वो क्या है? ये अपना वक्त अल्लाह की मखलूक को देते हैं, बैठे रहते हैं लोगों के सामने। आप आमतौर पे लोगों से बात करो ना, हर इंसान खिलवत पसंद होता है, हर इंसान की तबीयत में होता है, यार मेरा दिल कर रहा है, यार मेरा चुने साहब मेरा तो दिल करता है, बस यार मेरा तो किसी से मिलने को दिल ही नहीं करता। अरे भाई ये तू एक अकेला नहीं, सब ऐसे हैं। कोई खास कोई अपनी नहीं बता रहा हमें, कोई अपना को क्वालिटी समझा रहा। हर इंसान ऐसा, हर इंसान को खिलवत चाहिए, हर इंसान को अकेलापन चाहिए, हर इंसान का दिल करता है मैं अकेले बैठूं जरा थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये अपना वक्त लोगों को देते हैं, ये जाके बैठ जाते हैं बीच में जाके लोगों कभी इसकी सुन रहे हैं, कभी उसकी सुन रहे हैं, कभी आदमी थक जाता है मेंटली। दावत के काम में आदमी इतना थकता क्यों है? क्योंकि हर वक्त लोगों से डील कर रहा होता है, और लोगों से डील करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकत अता फरमाया करते थे। अंबिया को ऊँग नहीं आती थी, अंबिया जमाई नहीं लेते थे। हाँ क्यों? वरना कहां से हैंडल करें? और हम नहीं देखते। हम कितनी बार हमने सुना, एक आदमी मस्जिद नबवी में आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। कितनी बार हमने ये बात सुनी। तो अल्लाह के नबी का नहीं दिल करता होगा हाँ कि जाके अपनी प्यारी बीवी के पास बैठे, अपनी प्यारी आयशा के पास बैठे, उम्मे सलमा के पास बैठे जाकर, हाँ हजरत हफ्सा के पास जाकर बैठे, दूसरों के पास जाकर बैठे, उनसे बात सुने, थोड़ी सुन के भी सुने, अपना दिल बहलाए। नहीं करता होगा दिल, ऐसी बातें करता होगा। लेकिन जो इंसान अल्लाह के बंदों को वक्त देता है वो अल्लाह के यहां ऊंचा हो जाता है, और वो हम नहीं देते। वो हम नहीं देते, हम अपने घरों में बैठे रहते, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है। ये लोग दे देते हैं, ये सियासी लोग। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक क्योंकि कहते हैं चलो ये जैसा भी है कम से कम मेरे बंदों को वक्त तो देता है, इन्हीं इसी को ले जाके इनके सरों पे रखो जैसा भी है। तो सियासत है लोगों से लेना, दावत है अल्लाह से लेना बराह रास्त।